یہ ایک اندھیری اور طوفانی رات تھی، وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی اور بارش کھڑکیوں پر تیز آواز کے ساتھ گر رہی تھی۔ ایملی نے ابھی حال ہی میں شہر کے باہر ایک پرانے گھر میں منتقل کیا تھا۔ یہ ایک خوبصورت وکٹورین طرز کا گھر تھا، لیکن اس میں کچھ عجیب بات تھی۔ فضا بھاری محسوس ہوتی تھی اور دیواریں ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ کراہتی تھیں۔ پہلی رات جب ایملی نے گھر میں قدم رکھا، اس نے ایک عجیب بات محسوس کی، سرگوشیاں۔ مدھم بمشکل سنائی دینے والی سرگوشیاں جو کمرے کے کونے سے آ رہی تھیں۔ اس نے یہ بات ہوا کی آواز سمجھ کر نظر انداز کر دی، لیکن سرگوشیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ رات با رات تیز تر ہوتی گئیں اور آخرکار وہ غیر مبہم ہو گئیں۔ ایملی، قریب آؤ۔ خوف زدہ ہو کر ایملی نے ان سرگوشیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ ایسی باتیں کہہ رہی تھیں جن کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا، اس کی ذاتی زندگی کے راز، وہ سب کچھ جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مایوس ہو کر ایملی نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر کی تاریخ کا پتہ لگائے گی۔ اس نے معلوم کیا کہ اس سے پہلے کا مالک کئی سال پہلے پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا اور اس کے بارے میں کئی خوفناک افواہیں تھیں۔ ایک رات ایملی نے سرگوشیوں کا پیچھا کرنے کی ہمت کی۔ یہ سرگوشیاں اسے اٹیک کے کمرے تک لے گئیں، جہاں ایک دھول سے ڈھکا ہوا پرانا آئینہ دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ آئینے کے قریب پہنچی، سرگوشیاں اتنی بلند ہو گئیں کہ وہ تقریباً سننے سے باہر ہو گئیں، اور آئینے میں اس کا عکس نہیں تھا، بلکہ ایک سایہ دار شکل تھی جو پیٹھی اور خالی آنکھوں والی تھی، جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دہشت کے مارے ایملی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن آئینے میں موجود شکل اس کی طرف بڑھی جیسے وہ اس کی دنیا میں داخل ہو رہی ہو۔ وہ اس کا نام پکار رہی تھی۔ اب وہ سرگوشی نہیں تھی بلکہ ایک بیزار آواز تھی، ایملی، اب تم ہمارا حصہ ہو۔ اچانک وہ شکل اس پر جھپٹ پڑی اور کمرہ گھومنے لگا۔ آخری بات جو ایملی نے سنی وہ یہ تھی کہ سایہ دار ہاتھ اس کی کلائی کے گرد مڑ گیا۔ اگلی صبح گھر خاموش تھا۔ سرگوشیاں ختم ہو چکی تھیں، لیکن ایملی پھر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور اٹیک کے کمرے میں وہ آئینہ ویسا ہی کھڑا تھا، اس کی سطح صرف کمرے کی عکس نہیں دکھا رہی تھی بلکہ کچھ اور سیاہ عجیب و غریب سائے جو ہمیشہ دیکھ رہے تھے اور ایک نئے جانور کے انتظار میں تھے جو بہت قریب آ